اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، چین میں کھیلوں کے عالمی میلے کا شاندار آغاز ہو گیا۔ روسی صدر پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان سمیت 20 سے زائد عالمی رہنما افتتاحی تقریب میں موجود رہے، مگر پاکستان کے لیے یہاں اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی افتتاحی تقریب میں شرکت پاکستان کی تاریخی بے عزتی کا سبب بن گئی۔ پوری دنیا نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ عمران خان کے دورہ چین اور بیجنگ میں استقبال نے نئی بحث چھیڑ دی۔ آل از ویل کا فارمولا بھی کام نہ آیا۔ کیا چین پاکستان سے ناراض ہے؟ بیجنگ میں عمران خان کا استقبال کرنے والا شخص کون تھا اور کیوں چین کی جانب سے ایسا سرد رویہ رکھا گیا؟ یہ تمام حقائق ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جبکہ یہ بھی بتائیں گے کہ روسی صدر پیوٹن اور چین مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک دلکش افتتاحی تقریب کے ساتھ سرمائی اولمپکس 2020 کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت متعدد ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ چینی صدر شی جن پنگ، جنہوں نے وبا کے دوران خود کو خاصا محدود رکھا ہے، نے برڈر نیسٹ اسٹیڈیم میں سرمائی اولمپکس مقابلوں کا افتتاح کیا۔ 4 سے 20 فروری تک جاری رہنے والے ان مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی جدید آلات کی مدد سے خوبصورت گرافک اسکرین کی زینت بنے۔ یہ سب دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان بھی گرویدہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اس دوران جب وفاقی وزیر فواد چودھری نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کتنا خوبصورت اسٹیڈیم بنایا ہے چین نے، اس پر جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ لیول ہی اور ہے۔ سرمائی اولمپکس میں 91 ممالک کے 2871 ایتھلیٹس مختلف مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ 15 کھیلوں میں مختلف طرز کے 109 مقابلے ہوں گے۔ تاہم سرمائی اولمپکس کے لیے پاکستانی دستے میں صرف ایک ایتھلیٹ شامل ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ محمد کریم الپائن اسکیٹنگ کے مقابلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ محمد کریم تیسری مرتبہ ونٹر اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ محمد کریم کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ محمد کریم نے پہلی مرتبہ سوچی ونٹر اولمپکس میں 2014 میں شرکت کی۔ محمد کریم 109 ایتھلیٹس میں سے 71ویں پوزیشن پر رہے۔ دوسری جانب ناظرین، یوں تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ چین کا یہ چوتھا دورہ ہے، تاہم یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہماری حکومت اور قوم کو معاشی اعتبار سے اس دورے سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، جبکہ حکومتی وزراء اور ترجمانوں کی جانب سے اس دورے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے تعریفوں کے پل باندھنے جا رہا ہے۔ مگر آل از ویل کا یہ فارمولا اس مرتبہ ناکام ہو چکا ہے، اور چین میں وزیر اعظم عمران خان کے استقبال کو لے کر ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان وزراء کے وفد کے ساتھ چین پہنچے تو بیجنگ کے ہوائی اڈے پر معاون چینی وزیر خارجہ اور چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا، جبکہ چینی حکومت کی جانب سے کوئی بڑی شخصیت بیجنگ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم پاکستان کے استقبال کے لیے نہ پہنچی۔ اس کے برعکس جب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن گزشتہ روز چین پہنچے تو ان کا استقبال صدر شی جن پنگ نے خود کیا، اور یہی نہیں، اس کے بعد چینی صدر نے اپنے روسی ہم منصب سے 1-on-1 ملاقات بھی کی۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں تناؤ کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے علاوہ توانائی کے معاہدوں پر بھی اتفاق کیا۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے باوجود حکومت کی جانب سے آل از ویل کا فارمولا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے دورے کو لے کر سب بہترین ہے کہ بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن حکومتی وزراء کا یہ فارمولا ناکام ہو چکا ہے، اور اس صورتحال میں یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چین پاکستان کی موجودہ قیادت سے خوش نہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے استقبال کو ملک بھر میں سیاستدان، صحافی اور عام عوام کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ معروف صحافی غریدہ فاروقی نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی 4 روزہ دورے پر چین آمد، چین کے اسسٹنٹ وزیر خارجہ جو کہ پاکستان میں سیکریٹری خارجہ کے برابر ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر پرویز رشید نے وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورہ کے موقع پر ان کے استقبال کے حوالے سے طنز کرتے ہوئے 2 تصاویر شیئر کی۔ پرویز رشید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 2 تصاویر شیئر کی گئیں۔ ایک تصویر میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چین کے صدر شی جن پنگ ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین کی ہے۔ اس تصویر میں پرویز رشید نے کیپشن میں لکھا کہ تصویریں خود بولتی ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر عبدالکریم بھی پیچھے نہ رہے اور ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوتا ہے فرق منتخب وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعظم میں۔
सोशल मीडिया पर एक सारिफ का कहना था कि लीडर और सेलेक्टेड कठपुतली में फ़र्क जान के जियो। जब मुंतखब सदर आसिफ अली सरदारी ने चीन का दौरा किया तो चीनी सदर समेत सारी कौम इस्तकबाल करती थी। अब जब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म चीन का दौरा कर रहा है तो उसका इस्तकबाल सिर्फ एक सफ़ीर कर रहा है। एक सारिफ ने कहा कि असिस्टेंट वजीर ने इस्तकबाल किया है और हमारा वज़ीर आज़म ऑफिस इस पर भी फखरिया ट्वीट कर रहा है। एक सारिफ का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब बैरून मुल्क दौरों पर खान का इस्तकबाल मेजबान मुल्क की मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन करेगा और चिंग चिप पर बिठाकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से लाया जाएगा। नाज़रीन, चीन में सरमाई ओलंपिक्स का सिफारती बाइकॉट को भी पूरी दुनिया में मौजू बहस बनाया जा रहा है। अमेरिका के अलावा बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी जुम्मे को बीजिंग में शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीबात का बाइकॉट किया। इस बाइकॉट का दिलचस्प पहलू ये है कि इन ममालिक के खिलाड़ी बदस्तूर मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये ममालिक मुख्तलिफ तकरीबात में सिफारती नुमाइंदगी नहीं करेंगे। इस बाइकॉट के लिए संख्यानक के अगोर मुसलमानों की हालत जार, हांगकांग में जमहूरी तहरीक के खिलाफ चीन का सख्त गिर रवैया और मुल्क में इंसानी हकूक की अमूमी सूरत हाल को उज़र के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यही ममालिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और मुसलमानों के खिलाफ अमूमी तासुब की बढ़ती हुई फिजा पर ज्यादा परेशानी जाहिर नहीं करते और न ही इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों के हकूक पामाल करने पर इन्हें इंसानी हकूक याद आते हैं। इसलिए बीजिंग ओलंपिक्स के बाइकॉट को वसी तर तजारती और स्ट्रेटेजिक मफादात के तनाजुर में देखा जा रहा है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए थे। कबल अज़ीज़ तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि चीनी क़यादत की ख़ुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इनके हमराह काबीना के अरकान और आला सरकारी अफसरान समेत आला सतह का वफद भी होगा। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कीचांग से मुलाकातें करेंगे। इस दौरान सीपैक समेत तजारती और इक़्तिसादी तावन मजबूत बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि चीन में क़याम के दौरान मुलाकातों में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान ने कहा था कि वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह की यादगारी तकरीबात का इख्तिताम होगा। वज़ीर आज़म के दौरे में मुतअद्दिद MOUs और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग में चीन की कारोबारी शख्सियात और सरकर्दा थिंक टैंक से खिताब करेंगे, जबकि चीन में तालीमी इदारों और मीडिया के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।